بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بخار کا ذکر آیا تو ایک شخص نے بخار کو گالی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ اس سے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جیسے آگ سے لوہے کا کچرا صاف ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور ضرورت کے مطابق روزی ملی اور اس نے اس پر کناعت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اذان سنی لیکن مسجد میں نہیں آیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اس کو عیب دار بنا دے گی اور حیا جس چیز میں بھی ہو اس کو خوبصورت بنا دے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک کی مدد کرنا اللہ پر حق ہے۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ کا غازی ہو، دوسرا وہ مکاتب جو بدلے کتابت ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تیسرا وہ شخص جو پاک دامن رہنے کے ارادے سے نکاح کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے کی ایک دعوت میں نکلے، دیکھا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے نکل گئے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، ادھر ادھر بھاگنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہنسانے لگے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا اور اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر پر رکھ کر بوسہ لیا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھے، اور حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت عورت کا نکاح نہ کرائے اور نہ عورت خود اپنا نکاح کرے، بس بدکار وہی عورت ہے جو اپنا نکاح خود کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو پانی میں ڈبو دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکریہ میں یہ روزہ رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے لیکن اسے پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، سورۃ ہود آیت نمبر 102، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تمہارے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ کسی ظالم کی بستگی کو پکڑتا ہے۔ اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تمہارے محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے غم کے لیے کافی ہے، اور جو دنیاوی معاملات کے غموں اور پریشانیوں میں الجھا رہا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابو ہریرہ، تقوی والے بن جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ قانے بن جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ شکر کرنے والے ہو جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مومن ہو جاؤ گے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسلمان ہو جاؤ گے، اور کم ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔